اتنی بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا، پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے، پتھر تو پتھر، لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کہ پھٹ گئیں، ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گیا، اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے۔ وہ آپ کے غلام زید نے نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے، پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں، اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا دوڑ لگائی، اور آگے سامنے باغ تھا، کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والے عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ۔ لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا۔ جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے۔ جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا، تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑا، اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لے۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، موقع تھا کہ قتل کرتا۔ ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے۔ چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا۔ کہنے کا عداس یہ لے جا، وہ جو آدمی لیٹر پڑا، اسے کہنا تمہیں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا، کھا۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے، تب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ، تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہ میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام۔ وہ کہنے لگا ما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے۔ پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے 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 ہائے، کیا اللہ پاک کے سامنے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وخوانی علی الناس۔ اے میرے رب، آج تجھ سے گلہ نہ کروں، آج تجھ سے گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، الی عدو ملکتہ امری او بعید یتجحم، ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے۔ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں، اطبق علیہم الاخشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا۔ نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت۔ ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہ طائف میں، طائف میں۔
23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں. جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے, اللہ کی منشا شامل ہے, کر دوں؟ کہ نہیں, یہ نہ صحیح, ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے. لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ. یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑھ جائے. میں عذاب دلانے نہیں آیا, میں تو رحمت بن کر آیا ہوں. ما بعثت لعانا, میں لان تان کرنے نہیں آیا. انما بعثت رحمتا, میں تو رحمت بن کے آیا ہوں. ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر. امت بنو, مسلمان بنو. اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. میرے بھائیو, یہاں کوئی آزاد نہیں ہے. موت سے لڑو, دکھاؤ. بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ. غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ. یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے, اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا, اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا, زبان میں بول دیا, جسم میں طاقت دی, عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا, جس نے دھرتی کو بچھایا, جس نے آسمان کو اٹھایا, جو موت دینے والا ہے, جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے, میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے. اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے, توڑ کے پھر بنانے والا ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. زمین آسمان کو ہلا رہا ہے, موت دے رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین پہ موت آ رہی ہے. اذا السماء انفطرت, آسمان مر رہا ہے. اذا الشمس قورت, چاند سورج مر رہا ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, یہ پہاڑوں کی موت ہے. عرش فرش لوح قلم کرسی ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا, دائم رہنے والا, قائم رہنے والا, اپنی ذات میں قائم, اپنی ذات میں دائم, موت سے پاک, تھکن سے پاک, نیند سے پاک, اونگ سے پاک, ظلم سے پاک, ذوق سے پاک, خزانوں کا مالک, عزت کا مالک, قوت کا مالک, شہنشاہی کا مالک, کبریائی کا مالک, ہیمنت کا مالک, جبروت کا مالک, خزانوں کا مالک, فرشتوں کا مالک, جبریل کا مالک, میکائیل کا مالک, اسرافیل کا مالک, اسرائیل کا مالک, طارق جمیل کا مالک, برمنگم والوں کا مالک, آدم کی ساری نسل کا مالک, 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ, 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک, پانی کی مخلوق, ہوا کی مخلوق, زمین کی مخلوق, رینگنے والے, اڑنے والے, تیرنے والے, جھپٹنے والے, دھاڑنے والے, پھاڑنے والے, ڈسنے والے, سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو, کوئی اس جیسا نہیں, اکیلا معبود ہے. صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى, کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم, الملک القدوس, السلام المؤمن, المہیمن العزیز الجبار المتکبر, الخالق الباری, المصور الغفار القہار الوہاب, الرزاق الفتاح العلیم, القابض الباسط الخافض الرافع, المعز المذل, السمیع البصیر, الحکم العدل, اللطیف الخبیر, الحلیم العظیم, الغفور الشکیر, الشکور العلی الکبیر, الحسیب المقیت الجلیل الکریم, الرقیب المجیب الواسع, المجید الحق, الوکیل القوی, المتین الولی, الحمید المحصی, الودود, المبدی المعید, المحیی الممیت, الواجد الماجد, الواحد الاحد, الصمد القادر, المقتدر, المقدم المؤخر, الاول الاخر, الظاهر الباطن, الوالي المتعال, البر التضاب, المنتقم, العفو الرؤوف, مالك الملك, ذو الجلال والاكرام, المقسط الجامع, الغني المغني, المانع الضار, النافع النور, الهادي البديع, الباقي الوارث, الرشيد الصبور جل جلاله. ذلكم الله ربكم الحق, یہ ہے تمہارا اللہ.
فماذا بعد الحق الا الضلال، اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ 4 کاغذ کے نوٹ اکٹھے کر کے کہاں جاؤ گے؟ جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تم پیپر دے رہے ہو، موج کرنے نہیں آئے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا۔ وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے، وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے، وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے، وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے، وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے، وہ کیا بہار ہے جسے خزاں نگل جائے، وہ کیا اجالا ہے جسے اندھیرا نگل جائے، وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے، وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے۔ یہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو، 4 دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں۔ جو کہیں وہ کر دو، جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ، پھر تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر اللہ کا اعلان سنو، اعلان سنو جنت کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر۔ میرے بندو زندگی مبارک، اب موت ختم۔ تم چاہتے تھے نا زندگی ہو، موت نہ ہو، چلو اب موت ختم۔ ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا، تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا۔ تو سنو سنو، ہمیشہ جوانی مبارک ہو، بڑھاپا ختم۔ پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے، تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی، پھر کیا بنے گا۔ تو سنو سنو سنو، بیماری ختم، صحت مبارک ہو۔ پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو، جسم بھی ہو، زندگی بھی، اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی۔ تو سنو سنو سنو، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو، اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شرابا طہورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے، تھوڑی دیر صبر کرو، 4 دن کچھ دن صبر کرو، کیا ہوگا۔ اللہ نے 3 محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت، 3 ایک ہی صورت میں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ یہاں پلانے والا کوئی نہیں، خود پینے والے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے، لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے۔ سب کے خدام ہیں، سب سے چھوٹا درجے کا جنت بھی 80,000 اس کے نوکر ہیں، 80,000 نوکر ہیں۔ تم تو ویسے نوکر کی نعمت سے محروم ہو، چاہے تم لاکھوں پتی ہو چاہے کخ پتی ہو، اپنے بانڈے آپ ہی مانجنے، اپنا ٹوائلٹ بھی خود ہی صاف کرنا ہے۔ تو تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو، تمہیں تو زیادہ مزہ آئے گا جا کے جنت میں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000۔ لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کہے ہیں یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے۔ ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے نور کی تجلی میں سے، نور وجہہن من نور اللہ تعالی، اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالا۔ وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔
یا کسی بھی چیز، کوئی عورت نہیں، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بیڈ روم ہو، کوئی ڈرائنگ روم ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی لاؤنج ہو، کوئی مسجد ہو، جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں، یہ میک اپ، یہ فانوس لگا ہوا ہے اس کا میک اپ ہے، یہ قالین بچھا اس کا میک اپ ہے، تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے۔ نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ دیکھا، اچھا لگا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر میں چلو یار ویکھی شیکی ویکھنا، ٹھیک ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت میں نے کہا یار نیاگرا تو دکھاؤ یار، نیاگرا دیکھنا ہے بھائی، تو ہم اسپیشل گئے نیاگرا دیکھنے۔ اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا نیاگرا دیکھو گے، میں نے کہا ہاں دیکھوں گا، دیکھنے چلے گئے۔ تیسری دفعہ گیا، مولانا نیاگرا چل، میں کہا دفعہ کرو پانی تا ہے، دفعہ کرو پانی تا ہے، ویکھ لے ہون کی ویکھنا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس کا حسن ایک جگہ اینڈ ہے، اس سے آگے نہیں جا رہا، تو لہٰذا اٹریکشن ختم ہو گئی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ دیکھنے بعد ختم ہو گئی۔ اب جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے، میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا، میرے رب کی عزت کی قسم، تم گھاس کا ایک تنکا بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سیکنڈ میں اس کو حسن آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا۔ لہٰذا تمہیں خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے، تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا، پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا، ایک دو سیکنڈ کی بات ہے، تو رب ذوالجلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا۔ پھر تیسری نظر ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہوگا۔ لہٰذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہے، ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے گا۔ ہم تو 4 منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے گی، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکا کہ کیوں دیکھی جانا، وہ سمجھے کوئی عیب دیکھ لیا ہے، کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا، کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے۔ اے ہے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہو، میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری شارخ سے زیادہ میرے قریب ہے۔ تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو، رے اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی، نہ تمہیں کھانے یاد رہے گا، نہ پانی یاد رہے گا، کچھ بس دیکھنے کا مزہ لیتے رہو۔ تو پلانے والیاں یہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اتنا، یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں، یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ سورج جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے، جنت کی لڑکی کی فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا۔ تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا ہو اور مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہو۔ مستورات بھی بیان سن رہی ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں، تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت کا؟ تو آپ نے کہا دنیا کی عورت۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں، بڑھاپا بھی آتا ہے، موت بھی آتی ہے، پیشاب بھی ہے، گندگی بھی ہے، وہ تو مشک عنبر زعفران سے بنی ہے، موت بھی نہیں، بڑھاپا بھی نہیں، پیشاب بھی نہیں، پخانہ بھی نہیں، تو وہ تو بڑے اعلیٰ ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ، دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، گناہوں سے بچتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دے گا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم فرشتے۔ ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر ریڑھی والے، کلچے والے، چھولے بیچنے والے، اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، ورنہ غریب اگر اللہ کا نافرمان ہو تو اللہ اس پہ زیادہ غصے ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اسے کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکہ دیا، تمہیں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ تم نے مجھے بھلا دی۔ تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، تو وہاں کیسے چل رہا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی۔ اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے، کون سا چھوڑنا ہے۔ زنا سے بچو کہ میرے رب نے خوبصورت پاکیزہ لڑکیاں تمہارے نکاح کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں،
حرام سے بچو کہ عالی شان گھر اللہ نے تمہارے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک موتی کی، ایک یاقوت کی، بیچ میں ڈارا مشک کا، گھاس زعفران کی، اور ان کی جو اوپر چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ بلا رہا ہے آؤ تو صحیح، تھوڑے 4 دن تو ہیں، آنکھ بند ہوئی اور تم زندہ، لوگوں کی نظروں میں مر گئے، اللہ کی نظروں میں جی اٹھے۔ تو آؤ ایک دم جب جنت کے در کھولیں گے سب سے پہلے میرے نبی قدم رکھیں، پہلا قدم میرے نبی کا پڑے گا۔ اور آپ نے کہا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو، پھر امت کے غریب لوگ، پھر باقی لوگ، پھر باقی نبی، پھر باقی امتیں۔ جب اپنی اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے، سلام، آداب، تسلیمات، سلام 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 سلام۔ ایک آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا۔ ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ میرے بندو، میری بندیو، اپنے رب کا سلام قبول کرو، اللہ اکبر۔ پھر میں قربان جاؤں، کہے گا حل رضیتم، راضی ہو، خوش ہو؟ بلکہ میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا، خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی حاجت، کوئی ضرورت؟ کہ نہیں اللہ راضی راضی راضی۔ پھر اللہ کہے گا تو پھر اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ۔ تو کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں، جاؤ میں راضی ہو گیا۔ اگر کوئی زندگی کی قیمت لگانی ہے تو یہ لگاؤ، کہاں بھاگے جا رہے میرے بھائیو؟ اپنے اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اس تک پہنچنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں، مختصر سا اپنے آپ سے لڑنا ہے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھو، جہاں ہو نماز کا وقت تو سجدے میں سر رکھ دو، سجدے میں سر رکھو، کہ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا، 10 محرم تھی اور جمعے کا دن تھا اور نماز کا وقت داخل ہوا، تو امام علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں نماز پڑھ لوں، ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی مہلت دو، ہم نماز پڑھ لیں، پھر تم نے جو مرضی کرنا ہے، نماز تو پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایک اور کوفی کھڑا تھا، اس کا نام حسین بن نمیر، انہوں نے کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں، انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر، جس گھر کی تو فعل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے واپس آ کر عرض کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے۔ کہا اچھا پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن ایک فرق پڑتا کہ پھر پیغام ادھورا جاتا، میسج ادھورا جاتا، اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے، اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا، میری جاب تھی میں کیسے پڑھتا، میری آنکھ نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا، میری عادت نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں، جنت کے سردار۔ اور یہ سرداری کب ملی؟
محنت کے بعد نہیں، پہلے ہی ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ایسا پیار تھا کہ دونوں کو عرب سردار بچہ اٹھانا اپنی ذلت سمجھتے تھے. بچے نہیں اٹھاتے تھے، سب کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ حسن حسین کو یہاں اٹھاتے، پھر یہاں ہی نہیں اٹھاتے تھے، یہاں کندھوں پہ بٹھاتے، یہاں. اور ایک عرب بدو حیران ہو کے دیکھ لیں، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مثلا یہ کتنی عیب کی بات ہے کہ آپ جیسا سردار اور یہاں بچوں کو بٹھایا ہوا ہے. کہنے لگا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اور صرف میں نہیں کرتا، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور بتاؤں، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کرے گا، اللہ بھی ان سے محبت کرے. پھر ہم نے دعا مانگی، یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی 100% کاپی تھی. چہرہ یہ آدھا حصہ اوپر والا نبی کے مشابہ، یہاں سے نیچے پاؤں تک علی کے مشابہ، باپ کے مشابہ. حسین اس کا الٹ، سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ. اس مشابہت پر ہمارے نبی کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. ہائے ہائے کیا کیا لاڈ لڈائے اور کیا لوگوں نے کر دیا ان کے ساتھ. نماز جیسے عظیم عمل میں، نماز جیسے آپ رکوع میں ہوتے تو حسن آ کر نا پاؤں میں گھس جاتے تھے، یہاں سے نکلتے ادھر، یہاں سے نکلتے یوں. سجدے میں جاتے تو کمر پہ بیٹھ جاتے تھے، فرض نماز کا سجدہ. تو ایک دفعہ، پہلی دفعہ جب یہ قصہ ہوا تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، بچے کے اتارا نہیں، اٹھے نہیں، سجدہ لمبا کر دیا. پچھلے پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سجدہ کہیں آپ فوت تو نہیں ہو گئے. تو جو پہلی صف میں تھے نا انہوں نے یوں کر کے دیکھا، چکر کی وہ دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے. تو قریب ایک آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے کھینچنا چاہا تو آپ نے یہاں سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ، نماز میں یوں اشارہ کیا کہ میرے بچے کو نہ چڑھو. جب حسن خود اترے پھر آپ سجدے سے اٹھ چڑھے. کبھی حسین چڑھ جاتے تھے، کبھی حسن چڑھ، دونوں ہی چڑھتے تھے. یہ اثر حسن کے بعد کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ. اور آپ حسن کو جب چھوٹے تھے زیادہ حسن، تو آپ حسن کو یوں زبان دکھاتے، اتنا بڑا عظیم نبی کیا ہو رہا ہے. تو وہ زبان، آپ کی زبان بڑی سرخ خوبصورت، تو وہ بچہ سمجھتا شاید یہ کوئی کھانے کی چیز، تو آگے یوں ہاتھ مارتے، پکڑنے کے لیے ہاتھ مارتا، پھر وہ بیٹھ جاتے، پھر آپ کہتے یہ میرا نبی گھر کی زندگی بتا رہا ہے. اور تمہیں تو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کوئی، بیگم بھی کم جاب پہ جا رہی، خامد بھی جاب پہ جا رہا، پیچھے بچے ڈرگ بیچنے پہ لگے. اب تم کس کام کے ہو؟ کیا کرو گے اس دولت کو؟ جب نہیں ڈرگ بیچو، گستاخ ہو گیا، بدتمیز ہو گیا، تو اس دن دولت کو آگ لگا دو. جا کے آپ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو. عورت کا کام کمانا نہیں ہے، عورت کا کام نسل کو بنانا ہے. قناعت سیکھو، قناعت تو آسانی سے مینج ہو جائے گا. قناعت نہیں تو پھر تو دنیا کے بادشاہ کی بھی حوث پوری نہیں ہو سکتی. کھیلتے تھے، حسن حسین کی کشتی کراتے تھے، دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے. ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے تو آپ اس کو شاباش دیتے، شاباش شاباش شاباش. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، ماں بھی بیٹھے تھے، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. ایسی ہستیاں. لیکن ایک سبق ہے، یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے. وہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نہ ہمیں ڈرایا کرو. ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے. رات کا شراب پینے والا اور رات کو مصلی پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے؟ تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو. رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے. سود کھانے والا، حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے. شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے. جھوٹ بولنے والا، سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے.
افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا؟ کون سی کتاب میں؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ایک بدماش اور ایک فرمانبردار کو برابر کر دوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی ہستیاں جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن نے پوچھا یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں، کیوں ہنسے ہو؟ زینب کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھے نماز، اب کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے لیے تو کرنا ہے سب، یہ جنت بھی تو کر رہے، اللہ کے لیے تو کر رہے کہ سر دادن و جاں دادن نہ آئے ہے از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن و جاں دادن نہ دیدار خیارے. اس اللہ کے لیے تو سر کٹا رہے ہیں، تو وہ تو راضی ہو چکا ہے، نبی آ چکا ہے، آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھے نماز. نہیں برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کیسی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ نہیں جنگ روک رہے گا، پھر چلو نماز پڑھو، نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی. آدھوں کو روک دیا تم جنگ کرو، آدھوں سے کہا تم نماز پڑھو. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. پھر جنہوں نے نماز پڑھی کہا تم آگے بڑھ جاؤ، ان سے کہا تم جا کے پیچھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو. 1400 سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزرے، اور ایسی نماز نہیں پڑھی گئی نبی کے زمانے کے بعد. آپ نے بھی صلاۃ خوف ایک پڑھی تھی، نبی تو نبی ہوتا ہے. اور کیا ان کا حال تھا، خون و خون، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے. جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا ہلچل مچی ہوگی. نماز نہ چھوڑا، نماز نہ چھوڑنا، کوئی عورت نہ کوئی مرد، نماز نہ چھوٹے. اللہ کو اور کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو. چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور اللہ بھی درگزر کرتا ہے. بڑے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو معاف، توبہ کر لو معاف. ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے. ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خامند موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. القمہ، آپ دوڑے ہوئے گئے، آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو. کہا جی نہیں پڑھا جا رہا. بول رہے ہیں؟ کہا جی پڑھا نہیں جا رہا. کیوں؟ پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ؟ کہا جی ماں. راضی ہے؟ کہا نہیں ناراض. بلاؤ. وہ آ گئی. آپ نے کہا القمہ کی اماں تمہیں بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں. کیوں ناراض ہو؟ کہا جی اور کچھ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے. وہ مجھے ابھی راستے میں بتا رہا تھا ایک ساتھی کہ جی یہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیز ہو کے بولتے ہیں. پہلا قصور ماں باپ کا. انہوں نے کب ٹائم دیا تھا؟ انہوں کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لیے. کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے، بدتمیز ہو کے بولتا ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دے. کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی، معاف کرو گی؟ کہا پھر تو کروں گی، اتنا تو میں نہیں سہ سکتی. کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا. ہے کون؟ صحابی. آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں. تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو اس کے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن میں شریک ہوئے، قبر تک گئے. پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. کبیرہ شراب سے بچو، نشوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکہ نہ دو. خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت بڑی گراوٹ ہے. یہاں کے حکومت نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تم انہی کو دھوکہ دو. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے تم نے سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا. پیسہ نہ بچاؤ، سچ کو بچاؤ. سچ پراپرٹی ہے، پیسہ پراپرٹی نہیں ہے، سچ پراپرٹی ہے. ہمارے ملکوں میں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے کہ حکومتیں کچھ لگاتی ہیں کچھ کھا جاتی ہیں. یہاں تو سارا تم پہ لگاتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ احسان دانش
کی کتاب زندگی میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پہ تو ایک دلی میں ایک گرو تھا جو جیب کترا تھا، اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کاٹ کے کمائی دیتے تھے. تو ایک دن ایک اس کا چیلا یعنی ایک لڑکا 2 روپے لے کر آیا. تو اس کے ٹیچر نے اس کو ڈانٹا کہ اتنے تھوڑے پیسے آج لائے ہو، صرف 2 روپے. تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال پکڑا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے. لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو پھر میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ اور میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو کہ بس اس شرم میں جا کر میں نے اس کو واپس دے دیے اور یہ اپنے کے 2 روپے کھسکا کے لایا ہوں. تو وہ گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے کہ تو نے خوب کیا. تو تمہارا ان لوگوں سے واسطہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام تانا دے بیٹھے تو کدھر جاؤ گے؟ جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے، جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ، دھوکہ دے کے کاغذات نہ بناؤ. یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں، اللہ کے واسطے ایسی ذلت کے کام نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی کفر کیا، اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. من غش فلیس منا. جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سب کچھ چلا جائے جانے دو، سچ کا ساتھ نہ دو، سچ کا ساتھ. ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. حجاج کا زمانہ، ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے، پھر ان کو شکست ہوگی، وہ بھاگ گئے، پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے. CID نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے. تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا. ان کو بلا لیا، کہنے لگا ابن خراش وہ تیرے 2 بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے، وہ پہ بھاگ گئے تھے، ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، گھر آ چکے ہیں، گھر میں ہیں، ابھی یہیں چھوڑ کے آئے ہوں. تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں. اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا، تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا. تیرے سچ پہ تجھے تیرے بیٹے تحفہ دیتا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. چند پاؤنڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہیرا پھیری کرو. ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو. ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا تانا اگر گلا آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ گے؟ سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو. ٹیکس دینا پڑے دو، دینو، تم پہ خرچ ہوتا ہے. ایک طرف 4 پیسے ہیں، ایک طرف سچ ہے. کب مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. ایک دفعہ سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا. ایک جگہ تھی ہندوؤں کی، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. تو ہندوؤں نے کیس کر دیا. انگریز کا زمانہ تھا، عدالت. وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے تھے. تو دونوں طرف بات تپی ہوئی. تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے، ہندوؤں سے کہا، جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے. اور مسلمانوں سے بھی پوچھا تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں، مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے. تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا. تھا ان کا قبضہ ناجائز. تو جب وہ عدالت میں تشریف لائے مسلمان بڑے اطمینان کا ہوں جناب ساڑھے حق کے فیصلہ ہونا، چونکہ آج کل صرف سچ کو کون دیکھتا ہے. تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو جج صاحب، یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع، وہ یہودیوں والا بن گیا نا، گالیاں نکالنی شروع کر دی. تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. اپنی ہار مان کے اسلام کو جتا تھا، سچ بول کے اسلام کو جتا تھا. جھوٹ کے ساتھی نہ بنو، سچ کے ساتھی بنو. جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو. میں نیوزی لینڈ گیا، میں حیران ہو گیا. 1 ہفتہ میں رہا
ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے، بنگالیوں کے اور انڈین۔ جو بنگالی، جو پاکستانی، جو انڈین پہنچے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ سچ تو ایک عالمی صفت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت اعلیٰ چیز، اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی وہ بندھی ہوئی رسی کے ساتھ، تو آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ کہیں آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں۔ اب وہ پرائی چیز ہے، تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دے، جہنم۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو گئے اور آپ وہیں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کے آ رہی تھی، کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دیا اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ آ گئے شکاری جو انہیں شکار کیا تھا، تو آپ نے کہا، ان کا نام کوئی نہیں موجود، تو آپ نے کہا میرے بھائی میری ایک درخواست ہے، آپ پوری کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہ بس مجھے ہرنی چاہیے، کہ آپ لے لیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی، کہ جا بیٹی اپنے بچوں کے پاس موج کر، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا، شکریہ کا، اور 4 قدم دوڑی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر آگے گئی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر یوں پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر جہاں تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی۔ سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا، تمہیں نہیں دیکھا۔ تمہیں کس پاگل نے کہا جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، جھوٹ بول کے کاغذ بناؤ، دھوکے دے کے پیپر بناؤ؟ اللہ کے واسطے اس حقارت والی سوچ سے نکلو، انسانیت پر داغ نہ بنو، ان کے قدردان بنو جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیے، جنہوں نے تمہیں تعلیم کے مواقع دیے، تمہیں ہر شے میسر کی، اور آخری ممکن حد تک تمہیں ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ محسن کے اوپر کیوں آئے تھے اس دیس میں؟ آئے ہو تو پھر دھوکے سے بچو، جھوٹ، مسلمان کہیں بھی ہو دھوکے سے بچتا ہے۔ کیا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانا کہ حرم بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، اور حاجی بیچارہ کتنی دفعہ فریادیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ جیب کٹ گئی، جیب کٹ گئی، بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر۔ سوال ایسے نہیں آتا 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے، ذلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان۔ قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی۔ سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے، ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا، میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے۔ یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری، سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا۔
رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی۔ تو اللہ کو راضی کرو، کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر، اس کے سامنے سر جھکا کر۔ دوسرا کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ سارا معاملہ 2 حدیثوں میں بتا دیتا، 2 حدیثوں کہ یہ 2 کام کر لو، ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی۔ 2 کام کر، ان 2 میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، پوری حدیث۔ معاذ بن جبل نے کہا، یا رسول اللہ، کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں، جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں۔ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، صاحب نے کہا، سألت عن امر عظیم، بہت بڑی بات تو نے پوچھی ہے۔ تقیم الصلاۃ المکتوبہ، تؤدی الصلاۃ المفروضہ، وتصوم رمضان، وتحج البیت۔ معاذ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، ان شئت انبأتک بابواب الجنۃ، اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں۔ کہ الصوم جنہ، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ الصدقۃ تطفئ الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا۔ 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو، کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے۔ پھر آپ نے کہا، معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ، اے معاذ، میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں، ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں۔ کہا جی ما ہوا جی، تو مجھے دیکھنا سارے بھائی۔ تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا، معاذ کف ھذا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا، یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے۔ یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کو۔ کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے۔ صرف اتنا بھی تو کافی تھا، بھائی زبان کی احتیاط کیا کرو۔ ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ۔ کیوں؟ کہ مشکل ترین کام ہے۔ 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے، اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا، قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری۔ 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو۔ قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں، مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا۔ پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگنے کی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا، جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے، یہ اس قبر والے کی ہے خوشبو، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا،
کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو، معاذ زبان پہ قابو رکھنا۔ اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم۔ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پا لے، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان پہ قابو پا لے۔ اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا۔ کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے، دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے۔ انسان انسان ہے، خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھائی پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں۔ کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔ آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون؟ شراب پینے والا نہیں، نماز چھوڑنے والا نہیں، زنا کرنے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں۔ کون؟ کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے نیبر کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اپنی زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو، سہنا سیکھو۔ ہیرا کیا ہے؟ کاربن ہے، ہیرا کاربن ہے۔ ہیرا کیسے بن گیا؟ ڈائمنڈ کیسے بن گیا؟ پریشر کو سہتے 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 اللہ نے اسے ہیرا بنا دیا۔ اگر تم ہیرا بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو تو غصہ پینا سیکھو، زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ اپنی زبان کے اوپر اللہ نے 2 دروازے لگائے، بند کرنا، 32 تالے ہیں، ان کو بند کرنا سیکھو اللہ کے واسطے۔ اگر زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو۔ اگر زندگی کو برباد کرنا ہے تو زبان کھول دو۔ جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا، جس کی زبان ہاتھ میں آ گئی اس کا سارا دین ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت لقمان کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی پچھتایا، میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہی ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ ہائے ہائے، اگر تم خامند ہو تو بیوی کے لیے رحمت بن جاؤ، بیوی ہو تو خامند کے لیے رحمت بن جاؤ۔ ایک دوسرے کو عزت دو، ہاتھ اٹھانا، گالیاں دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ پھر ہمارا معاشرہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ساس ہو کر سسر ہو کر بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کو برباد کر دینا۔ یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا، ایک سلگتا ہوا، ایک جلتا ہوا، ایک دکھ دیتا ہوا، یہ ایک اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسو بہاؤں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے۔ ساس اور سسر کا بے جا دخل بچے بچی کی زندگی میں، اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، ان پڑھ ہیں، بڑے ذمہ دار، تعلیم اتنی نہیں ہے، تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے، ایسے ہی تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں، تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناؤ اور اس کی بیگم کو وہاں لے کر آؤ، اگر یہاں لے کر آؤ گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں۔ میرے بیٹے کا الگ گھر بنا، وہاں اس کی بیگم لوگ کے لیے لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھ رہا کہ ان پڑھ باپ، ان پڑھ ماں، اور اتنی اعلیٰ درجے کی بات۔ اب ہر آدمی میں یہ سخت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے، یہ تو ہمت ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑ دے۔
کہ خامند سے زیادہ خامند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں، یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، آپ محسوس نہ فرمائیں. کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کرے، کوئی سسر بیٹھے محسوس نہ کریں. میں درد بھری فریاد کہہ رہا ہوں. یہ میرے معاشرے کا سلگتا ہوا ایک مسئلہ ہے، ایک گہرا داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. کہیں اس کو الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خامند کے ماں باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیتی ہے، رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے. یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں، یہ دوسرے والے زیادہ ہیں. میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا. کل کائنات کے نبی ہیں. اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے عائشہ دوڑ لگائے، عائشہ دوڑ لگائے. کوئی یہاں کہہ سکتا ہے، کوئی مولانا کہہ سکتا ہے بیوی سے آؤ آؤ بیگم دوڑ، تمہارا دوڑے گول تو گھر ہی نکے نکے تھی دوڑنا کتنے. چلو پوڑیاں چڑھ دے رہا کرو، پوڑیاں چڑھو. ہیں عائشہ دوڑ لگائیں. کون کہہ رہے ہیں؟ دو جہان کے سردار عائشہ دوڑ لگائیں. تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے. تو آپ نے صحابہ سے کہا، ایک سفر سے واپس آ رہے، جاؤ بھائی سب آگے چلے جاؤ. وہ سارے آگے چلے گئے. جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. دونوں نے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی. کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی. تو ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے کہا صحابہ سے چلو بھائی آگے. سارے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا. تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. میں کہ لگائیں. کہا ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے فرمایا ہذہ بتلک عائشہ، آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا. اس وقت تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا. آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے. کھانے کو کچھ نہیں اور بیویاں خوش ہیں. سلوک تھا نا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، لیکن بیویوں کو ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی. اور یہاں سب کچھ دے کر گھروں میں آگ ہے، اس لیے کہ بول ٹھیک نہیں، نہ خامد کا بول ٹھیک ہے نہ بیوی کا بول ٹھیک ہے. اور عام طور پر زیادتی چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی، کبھی عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی. میں تو دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں. اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو. اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا، تمہارے سلوک سے، بیہیویئر سے آئے گا. اپنے سلوک اچھے کرو، اپنے رویے اچھے کرو. مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ، ایتھوپیا، وہ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے خنجر، اس کے ساتھ نا وہ رقص کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑے گا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. تو کوئی ہمارے جیسا ہوتا کہتا تو لایا نہیں کرتی، فضول کام دیکھتی. تو نبی کی بیوی کو چل بیٹھ قرآن پڑھ، چل مصلی پہ بیٹھ جا، چل تسبیح پڑھ. تجھے خیال کیسے آیا دنیا میں دین مٹ رہا ہے، تمہیں خیال کیسے آیا کہ تو تماشا دیکھتی ہے؟ آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں. خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا. عائشہ رضی اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے. ہمارے نبی تھک گئے، اور تھک کے نا کبھی یوں ہو جاتے، یوں ہو جاتے ایک پاؤں کا سارا. پھر کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں. میں نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا. اچھا ٹھیک ہے. پھر کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی جب میں نے کہا بس، پھر آپ واپس آئے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے ہو، ساس سسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جتانا چاہتے. یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں. بہت تباہی ہے. میں تو مسائل سن میں نے تو اب اس دفعہ یہ ارادہ ہے کہ میں فون چھوڑ دوں گا، نہیں رکھوں گا، کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل، میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو. ایسے ظلم ہیں، ایسے ظلم ہیں. ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم. 99.99% ظلم ہے. یہاں آنے سے پہلے ایک بچی کی بات، پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں.